یونیورسل انگماز کے معزز ناظرین، کائنات میں اربع ارب کہکشائیں موجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کائنات ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال کلبلاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی اور ہمہ دم وسعت پذیر کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی؟ سائنسدانوں کے مطابق آج سے لگ بھگ 14 ارب سال پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ماہرین فلکیات کی تحقیق و مطالعے کے مطابق کائنات کی ابتدا آج سے تقریباً 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ زمان و مکان کا آغاز بگ بینگ یعنی ایک زبردست دھماکے سے ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ہمارا یہ سفر زمان و مکان کے راستے سے ہوتا ہوا ابتدائی کائنات سے شروع ہو کر اس کے انجام تک پہنچے گا۔ تو آئیے اس عظیم الشان سفر کی ابتدا کرتے ہیں۔ کرۂ ارض ہماری دنیا ہے، شہر، جنگل، سمندر اور لوگ، غرض ہر وہ چیز جو اس دنیا اور کائنات میں موجود ہے اسی مادے سے بنی ہے جو بگ بینگ کی ابتدائی چند سیکنڈز میں تخلیق ہو گیا تھا۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، گھاس کا ہر پتا، پانی کی ہر ایک بوند، ہر ایک جوہر، یہ سب کے سب اسی مادے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہائیڈروجن کے وہ ایٹم جو کائنات میں بکثرت پائے جاتے ہیں، ان کے مرکزیں بھی بگ بینگ کے چند لمحوں بعد ہی وجود میں آ گئے تھے۔ بگ بینگ کائنات کی پیدائش کا اس عظیم الشان کارخانے قدرت کی ابتدا کا معین واقعہ ہے۔ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ اسی ایک اہم واقعے میں قید ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے لیے ہمیں بہت دور کا سفر کرنا ہوگا۔ ہمیں نظام شمسی کے پار اپنی کہکشاں ملکی وے سے بھی آگے جانا ہوگا۔ ناظرین، بگ بینگ اس وقت سائنس کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ دراصل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بگ بینگ کے موقع پر کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا تھا، اور اس سے پہلے کیا تھا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے سائنسدان ہمیشہ سے کوشاں رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم الجثہ مشینیں اور طاقتور دوربینیں بنائیں تاکہ وہ ان تمام حالات کی نقل کر سکیں جب کائنات اپنی تخلیق کی ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ ان لمحوں کی باقیات دیکھ سکیں کہ جب ایک ننھی سی کائنات میں ہنگامہ بپا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اس حقیقت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں کہ آخر ہم یہاں کیوں ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ کیا واقعی کائنات کا کوئی نقطۂ آغاز تھا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم نے ان سوالات کے مکمل جوابات حاصل کر لیے تو یہ انسانیت کی سب سے شاندار فتح ہوگی۔ شاید تب ہم یہ جان سکیں کہ خدا نے اسے کیوں تخلیق کیا۔ بگ بینگ کی ابتدا ایک سربستہ راز ہے، اور جیسے جیسے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ راز اور بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ سرے دست ہم پورے وثوق سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کائنات ایک منفرد جگہ ہے۔ شاید ہماری کائنات کئی دوسری کائناتوں میں سے ایک ہو۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بگ بینگ جس کے نتیجے میں ہماری کائنات ظہور پذیر ہوئی وہ دوسرے کئی بگ بینگز میں سے کوئی ایک ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ تو ایک ہی رہا ہو مگر اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی لاتعداد کائناتوں میں سے ایک کائنات ہماری بھی ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان لاتعداد کائناتوں میں سے کچھ جگہیں ایسی بھی ہوں جہاں اب بھی بگ بینگ وقوع پذیر ہو رہا ہو۔ وہ کائناتیں ابھی بھی اپنی ابتدا اور تخلیق کے مراحل ہی طے کر رہی ہوں۔ لیکن فی الحال تو ہم صرف اپنی کائنات کے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں، اگرچہ اسے سمجھنا کوئی آسان کام نہیں۔ بقول آئنسٹائن، کائنات کی سب سے ناقابل فہم بات یہی ہے کہ یہ قابل فہم ہے۔ 1960 کی دہائی کے اختتام سے ذرا پہلے جو کچھ ہم کائنات کے متعلق جانتے تھے، اس عشرے کے اختتام پر وہ سب کچھ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلی یعنی 20ویں صدی میں کائنات سے متعلق ہماری سوجھ بوجھ کس حد تک بدل گئی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہم سمجھتے تھے کہ کائنات ابدی اور ساکن ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ایسی ہی ہے جیسی کہ یہ ہے۔ لیکن 1929 میں یہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں مشہور زمانہ ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 1929 میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات صرف ہماری کہکشاں ملکی وے پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس میں ان گنت کہکشائیں ہیں۔ ان میں سے کوئی کہکشاں بھی اپنی جگہ ساکن نہیں۔ اس کے برعکس کہکشائیں نہ صرف مسلسل تیزی سے حرکت کر رہی ہیں بلکہ وہ ناقابل یقین رفتار کے ساتھ ہماری زمین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ بگ بینگ کے متعلق پہلی شہادت تھی۔ اوسطاً تمام کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں۔ آج ہم اس کلیے کو ہبلز لا کے نام سے جانتے ہیں، مگر ہبل کی یہ دریافت تو صرف ابتدا تھی۔ کہکشاؤں کی حرکت سے ہبل نے یہ دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی کے کسی موقع پر یہ ساری کی ساری کائناتیں یقیناً کسی ایک جگہ پر یکجا ضرور رہی ہوں گی۔ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار سے ماہرین فلکیات نے اندازہ لگایا کہ یہ تمام کا تمام مادہ کب آج سے کتنا عرصہ پہلے یکجا رہا ہوگا۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کائنات کی پیدائش کے وقت موجود ہی نہیں تھے تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کائنات کی عمر 13 ارب 80 کروڑ سال کے لگ بھگ ہے۔ اس بات کو ہم ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے روکنے اور پیچھے کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں، ہم اسے دوبارہ چلا بھی سکتے ہیں۔ کونیات میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کونیاتی دھماکے کی بات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو والی مثال اس پر صادق آتی ہے۔ ماضی میں جھانکنے کے لیے ماہر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ نگاہ اٹھا کر آسمان میں رات کو ستارے دیکھتے ہیں تو دراصل ان کی روشنی آپ تک کروڑوں نوری سال کا فاصلہ طے کر کے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ان ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے کروڑوں سال درکار ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اور بھی دور دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو دراصل آپ اور بھی پرانی اور بھی زیادہ قدیم کائنات کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ کائنات کی گہرائی میں دیکھتے جائیے اور ہوتے ہوتے ایک مقام وہ بھی آئے گا جو ہم سے اربوں نوری سال دور ہوگا، اور وہاں آپ اس کائنات کو اس کے اولین وقت میں دیکھ سکیں گے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ خلائے بسیط میں کائناتی ماضی کے جھروکوں میں جھانک سکیں۔ خلا میں ہم جتنا زیادہ دور تک دیکھ سکیں گے ہم اتنا ہی قریب سے بگ بینگ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ سائنسدانوں کے لیے بگ بینگ کی ابتدا کو دیکھنا تو بس ابتدائے عشق جیسا معاملہ ہے۔ عام آدمی جب بگ بینگ کے بارے میں سنتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس جگہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ ہر جگہ وقوع پذیر ہوا تھا، کیونکہ کائنات اس وقت انتہائی مختصر سی جگہ تھی۔ کائنات کے متعلق ابھی ہمارا نظریہ بہت مبہم اور مشکل ہے، مگر دماغ کی چولیں ہلا دینے والا سوال تو یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ قدیم زمانے کے اہل علم اکثر یہ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عدم سے اچانک وجود میں آ جائے۔ حیرت انگیز طور پر قوانین طبیعت کی روشنی میں ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ آج بگ بینگ کو سمجھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کائنات کا عدم سے وجود میں آنا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ یہ یقیناً ناممکن سی بات ہے اور اس بات کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے آسان نہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ عدم سے اچانک لامحدود توانائی اور لامحدود کثافت نے جنم لیا، اور تو اور اس زمان و مکان نے، اس خلا اور وقت نے بھی اسی عدم سے وجود پایا۔ کائنات کا سب سے بڑا اسرار اس کا عدم سے وجود میں آنا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے عدم سے وجود کو سمجھنا شروع کر دیا تو گویا آپ نے بگ بینگ کو سمجھنا شروع کر دیا۔